جمال کہ ہم اس کے مشتاق ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا، آپ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. انہوں نے کہا وہ نبی اتنا خوبصورت، وہ نبی اتنا خوبصورت، وہ نبی اتنا خوبصورت. جب یسوع کی بات آئی تو اس شخص نے یہ حوالہ نکالا اور اس نے کہا تمہارا نبی کیسا ہے؟ لکھتا ہے یسایہ کہ نہ اس کی شکل و صورت، نہ کوئی خوبصورتی، نہ کوئی حسن و جمال کہ ہم اس کے مشتاق ٹھہرے. وہ شخص بڑا سوچ میں پڑ گیا اور اس نے 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھا، اس کو بار بار پڑھا تو سمجھ یہی آئی اس کے کہ یہ کیسا نبی ہے. نہ اس کی کوئی شکل ہے، کلام کہتا ہے نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی حسن و جمال ہے. کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسا مسیح ہے، نہ اس کی شکل ہے نہ صورت ہے، اور پھر بھی ساری دنیا اس کے پیچھے ہے. خدا کا زندہ کلام اس کے ذہن کے اندر آنا شروع ہوا. کیا آپ کا نبی، آپ کا پیغمبر، آپ کا منجی، آپ کا نجات دینے والا، کس طرح آپ اس کی تصویر اپنے ذہن میں بناتے ہیں؟ میری بہنیں، میرے بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا یسوع ہے کیسا؟ ایسا نہیں ہے یہ فلمی سٹار ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ جائے گا. یہ یسوع نہیں ہے، یہ ہالی ووڈ کا، ہالی ووڈ فلموں کا سٹار ہے، ہیرو ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہو یہ یسوع ہے، یہ نہیں ہے. یہ ہیرو ہے، فلمی سٹار جس نے یسوع کا کردار کیا. پھر آپ کا یسوع ہے کیسا؟ کبھی کسی نے سوچا ہو ایسا ہوگا میرا یسوع؟ کسی نے سوچا ہو؟ کسی میری بہن نے، میرے بھائی نے کہ میرا دیوتا ایسا ہے جو میرا نجات دینے والا ایسا ہے؟ کبھی کسی میرے بھائی نے سوچا؟ یسایہ اس کی تصویر بناتا ہے. اس نے کہا میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیسا مسیح ہے. اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی سارے اس کے پیچھے ہیں. اس کے پاس کوئی نوکر نہیں پھر بھی یہ مالک ہے. اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں پھر یہ استاد ہے. اس کے پاس کوئی فوج نہیں پھر بھی یہ بادشاہ ہے. اس کے پاس کوئی دوائی نہیں پھر بھی یہ ڈاکٹر ہے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی صلیب پر چڑھ گیا. یہ مر کے دفن ہوا لیکن پھر بھی اونچا بولے نا، مجھے پتا لگے آپ کا یسوع ہے کیسا. میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں گے ہم کہ ہمارا یسوع ہے کیسا جس کی ہم ساری عمر پرستش کرتے ہیں، جھوم جھوم کر گیت گاتے ہیں. یسایہ کہتا ہے وہ بڑا حقیر ہے، نہ اس کی شکل و صورت ہے نہ حسن و جمال ہے. پھر آپ کا یسوع آپ سمجھتے ہیں کیسا ہے؟ اس نے کہا نہ فوج ہے لیکن بائبل کہتی ہے وہ بادشاہ ہے. نہ کوئی ہتھیار ہے لیکن نہ کوئی جنگ لڑی لیکن پوری دنیا فتح کر ڈالی. شکل و صورت نہیں ہے لیکن ہر شخص اس کی تلاش کے اندر ہے، ہر شخص اس کے پیچھے ہے. کلام کہتا ہے اس کی شکل صورت نہیں لیکن دنیا جو ہے ہر ایک قوم، ہر ایک مذہب اس کے پیچھے ڈھونڈ رہی ہے. کوئی ڈگری نہیں ہے، بائبل کہتی ہے وہ استاد ہے. گناہ کوئی نہیں کیا پھر بھی صلیب پر چڑھ گیا. اور کلام سکھاتا ہے قبر میں دفن ہوا لیکن پھر بھی زندہ ہے. بڑی عجیب سی سچویشن بن گئی. ایک شخص تھا، اس نے مرغیاں پالنے کا بڑا شوق تھا. آپ میرے ساتھ رہنا ہے. اسے مرغیاں پالنے کا بڑا شوق تھا. اس نے پہاڑوں کے درمیان جگہ خریدی، وہاں اس نے مرغیوں کے لیے ایک فارم بنایا اور وہاں مرغیاں رکھی. مرغیاں نے انڈے دیے. تو اکثر پہاڑی کے ایک چوٹی پر کسی عقاب کو دیکھتا تھا. اس نے کہا اگر اس عقاب کا انڈا مجھے مل جائے تو میں مرغیوں کے ساتھ اسے بھی پالوں. اس نے بڑی تگ و دو کی
सीढ़ी लगाई, जिस तरह भी वो पहाड़ी पर चढ़ा, घोंसले में झांका, वहां एक अंडा था। उसने वो अंडा उठाया, मेरे साथ आप जरा में, उसने वो अंडा उठाया, मुर्गी के नीचे रख दिया, और जब उसमें से अपने वक्त के मुताबिक बच्चे निकले, तो जो चूजे निकले वो बड़े प्यारे प्यारे से, बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे परों वाले। लेकिन जब अकाब का बच्चा उसमें से निकला, तो वो ना उसके ऊपर पर थे, ना उसकी कोई शक्ल थी, ना कोई उसकी सूरत थी। उसने उसको देखा, उसे मुर्गी के बच्चे तो बड़े खूबसूरत लगे, लेकिन अकाब को उसने छोड़कर उस लोथरा, वो गोश्त लोथरे की मानंद था, बड़ा बदसूरत सा, उसने उसको हकीर जानकर छोड़ दिया। लेकिन वो अकाब उन बच्चों के साथ पलता रहा, जैसे वो खाते वो वैसे ही खाता, जैसे वो कुड़कुड़ करते वो भी कुड़कुड़ करता, जैसे माँ उसी कुड़कुड़ बुलाती वो वैसे ही जवाब देता, वो भी जवाब देता। वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते उसके पर निकल आए, उसके ऊपर बड़े बड़ा उसका ताज निकल आया, और वो बहुत बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने ऊपर गौर किया कि मैं इनकी मानद नहीं हूं। उसने अपने ऊपर गौर किया कि मैं इन चूजों, इन मुर्गियों की, इन मुर्गों की मानद नहीं हूं, मैं कुछ मुख्तलिफ हूं। उसने अपने पर फड़फड़ाए, और जब उसने पर फड़फड़ाए तो वो हवा में उड़ना शुरू हो गया। उसने और फड़फड़ाए तो वो और थोड़ा ऊंचा चला गया, उसने और फड़फड़ाए और ऊंचा चला गया। नीचे से आवाज आई, उन मुर्गे ने कहा, अपराध ले उधर आ, तू साढ़े नाल ना नीचे आ जा, क्योंकि तू हमारे से ऐसा है। उसने उससे कहा कि नहीं, मैं तुम जैसा नहीं, मैं कुछ मुख्तलिफ हूं, मेरा बसेरा जमीन नहीं है, मेरे खुदा ने तख्लीक किया है ताकि मैं बुलंदी उबार करूं। उसने कहा मैं तुम जैसा नहीं हूं, तुम जमीन के हो और मैं आसमानों का हूं। और उसने परों को और फटकाया और बुलंदियों पर चला गया। जिंदा कलाम आपकी जिंदगी में इस बात को रखता है, आप इस दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि कलाम ये सिखाता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नहीं हूं और मेरे लोग भी दुनिया के नहीं हैं, मैं आसमानों का हूं और मेरी बादशाही आसमानों की है और मेरी मिरास इनकी है जो मेरे लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया की होकर रह गए हैं। खुदा यीशु मसीह का कलाम हमें सिखाता है, उसने इब्राहिम को चुना और दुनिया से अलग कर डाला, उसने इसहाक को चुना और दुनिया से अलग कर डाला, उसने यीशु और याकूब दिए। उसने कहा क्या ये उसके बेटे नहीं थे, लेकिन मैंने याकूब को चुना और दुनिया से अलग कर डाला। उसने याकूब के 12 बेटे दिए, हर बेटे को मिरास दी, कबीला दिया, लेकिन उसमें से यहूदा को चुनकर उसने अलग कर डाला, और उस यहूदा में से एक बब्बर से निकाला, उस बब्बर को भी निकालकर उसने पूरी दुनिया के लिए अलग कर डाला। और वो यहूदा का बब्बर हमारा खुदावंद इतनी आस्ती नहीं बड़ी, मैं कल सुनाई थी वो कौन था? हमारा यीशु मसीह था। हर दुनिया के हर चीज से, हर नबी से, हर बुजुर्ग से उसने उसको जुदा कर डाला। यशायाह कहता है ये कैसा शख्स है, ना हुस्न और जमाल है, ना कोई शक्ल है, लेकिन इसने हर एक के गुनाहों को उठा दिया, इसने मार खाई, इसने हमारे लिए हर तरह का दुख उठाया। खुदा ने आपको भी दुनिया से अलग चुना है। आप अल्लाह का कौम है और उसने आपको अकाबों की मानद जोर बख्शा है। फर्क यह है कि अभी तक आप मुर्गियों के अंदर, दुनिया के अंदर, दुनिया की रक्षों, दुनिया की तालीम पर चलते हैं। आप
مسا کو پھڑپڑاتے نہیں ہیں. اگر وہ عقاب کا بچہ ہمیشہ مجھے کی طرح کھاتا رہتا, اپنے اوپر غور نہ کرتا کہ میں ان سے مختلف ہوں, میں ان جیسا نہیں ہوں, آپ ان جیسے نہیں ہیں, آپ ان سے مختلف ہیں. کلام یہ سکھاتا ہے اگر اس نے ابراہیم کو چنا, اس نے اسحاق کو چنا, اس نے یعقوب کو چنا, اس نے یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے یہودا کو چنا, اور اس نے زندہ کلام فرماتا ہے یہودا کا بابر آیا اور وہ کہتا ہے تم نے نہیں مجھے چنا, میں نے تمہیں اونچا, میں نے تمہیں, کس نے ہمیں چنا؟ یسوع مسیح نے ہمیں چنا ہے. ہم اس قوم سے اللہ ہے, ہم اس زمینی لوگوں سے اللہ ہے, کیونکہ ہمیں خدا نے چنا ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے تجھے چن لیا ہے, میں نے تیری قیمت دی ہے, میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے تجھے خدا سے, زمین سے, آسمان سے, ہر جگہ سے اسپیشل رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں تم دنیا کے اناس, تم دنیا کے نمک ہو. اس نے کہا یو آر اسپیشل پیپل, تم دنیا کا نمک ہو, تم دنیا کا نور ہو, تم دنیا کے اندر روشنی ہو. اور روشنی چراغ کچرا کا پائدان کے نیچے نہیں اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ ہر ایک شخص دیکھے. مرغی کے بچے زمین پر چنتے ہیں, زمین پر ہی مر جاتے ہیں. عقاب ہمیشہ ہواؤں میں اڑتا ہے, عقاب ہمیشہ بلندیوں پر جاتا ہے, عقاب ہمیشہ زور کو پاتا ہے, عقاب ہمیشہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف رکھتا ہے. وہ زمین پر کچھ نہیں ڈھونڈتا, اسے جب بھی قوت چاہیے, اسے جب بھی شفا چاہیے, اسے جب بھی نیک پر چاہیے, نئی کھال چاہیے, ہر ایک چیز کے لیے وہ آسمان کی طرف پھرتا ہے. اور خدا کہتا ہے تم میرے عقاب ہو, تم میری اسپیشل لوگ ہو, تم میری ہر طرح سے نئی مخلوق ہو. ہم آج تک ابھی تک پرانی کی مخلوق کی طرح چل رہے ہیں. میرا یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگیوں میں رکھتا ہے. یہ کلام جو ہماری زندگی کے لیے چراغ اور راہ کے لیے, کتنے لوگوں کے پاس یہ چراغ آج ہے, یا دکھائیں ذرا چراغ ہے اوپر ایسے نہ بولے کتنے لوگوں کا یہ چراغ ہے. کہتا ہے یہ چراغ ہے, میرے لیے یہ چراغ ہے, اور میری راہ کے لیے یہ روشنی ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ چراغ بن جائیں, آپ اسپیشل ہو جائیں. خدا کا زندہ کلام یاد رکھیے, مثال 6 باب اس کی 23 آیت کے اندر لکھا ہے فرمان چراغ ہے, کلام چراغ ہے, کلام روشنی ہے. اگر اس کو جانتے نہیں کہ آپ ہیں کیا, آپ ہیں کیا, آپ اپنے آپ کو ابھی تک ان چیزوں کی طرح, ان مرغیوں کی طرح سمجھتے ہیں جن کا کام ہمیشہ زمین کے اندر چونچے مارنا, راشن ڈھونڈنا ہے. عقابوں کی طرح بن جائیے. عقابوں کو زور, خدا کہتا ہے میں تجھے عقابوں کی مانند زور بخشوں گا, کیونکہ تم میری اسپیشل قوم, تم کائنوں کا فرقہ ہو, تم شاہی کائن ہو, تمہیں ہر طرح سے میں نے اختیار دیا ہے. اختیار پا کر بھی آج بھی ہم دنیا کے اندر ہیں. ہم آج بھی, ہماری بھوک فرق ہے, ہماری بھوک بالکل فرق ہے. ہم چرچ آتے ہیں تاکہ شفا کو لے لیں, کیونکہ میرے اندر شفا لینے کی بھوک ہے. ہم چرچ آتے ہیں تاکہ مجھے دولت مل جائے, ہم چرچ آتے ہیں تاکہ مجھے صرف راضی مل جائے, میں چرچ آتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ عزت ملے. لیکن خدا کا زندہ کلام کیا فرماتا ہے؟ خدا کا زندہ کلام میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری بھوک فرق ہو گئی. آج ہر شخص شفا کی تلاش میں ڈھونڈ رہا ہے, ہر شخص عزت کی تلاش میں, دولت کی تلاش میں, جھوٹی ہر طرح کی عیش و عشرت کی تلاش کے اندر ہے. کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ آج میں چاہتا ہوں تاکہ مجھے میرا یسوع مل جائے, مجھے شفا نہیں چاہیے, مجھے یسوع
یسوع چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے یسوع چاہیے، مجھے طاقت نہیں چاہیے، مجھے یسوع چاہیے، مجھے عزت نہیں چاہیے، مجھے میرا بادشاہ چاہیے۔ خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے مثال 6 باب کے اندر اس کی 23ویں آیت کہ فرمان خدا کا کلام، یہ خدا کا کلام چراغ ہے جو آج آپ کو بتائے گا کہ تم مرغیوں کی مانند زمینی لوگ نہیں ہو، تمہارا خدا بھی معمولی شخص مخملی ہستی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس فوج نہیں ہے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو بھی اس نے پوری دنیا فتح کی ہوئی ہے، اس کے پاس دوائی نہیں ہے لیکن آج بھی وہ شفا دیتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس پھر بھی سب کچھ ہے۔ اور اسی بادشاہ نے، اسی شافی نے، اسی خدا نے آپ کو چنا اور آپ اس کی قوم ہے۔ وہ آپ کو عقابوں کا زور دے کر دنیا سے مختلف کرنا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کو اپنے پر بڑھانے پڑے گا، اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کیا میں ان جیسا ہوں؟ اگر آپ ان جیسے ہوتے تو ان کے قبیلے میں جاتے، آپ دنیا کے نہیں ہیں، اس لیے خدا نے چن کر آپ کو علیحدہ کیا ہے۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے، یہ کلام فرمان جو ہے یہ چراغ ہے، اور اس کی تعلیم جو آج آپ کی زندگی کے اندر آ رہی ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اللہ نے لکھا ہے اس کی تربیت ملامت کرتی ہے، جھڑکتی ہے، جھنجھوڑتی ہے، تاکہ تمہارے پر کھل جائیں، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تاکہ تم دیکھو کہ تم میں زور زیادہ ہے، اس بادشاہ کا زور ہے، اس بادشاہ کی روح ہے، اس بادشاہ کا لہو تمہارے درمیان ہے، اور اسی نے تمہیں مسا کیا ہے کہ تاکہ تم اس دنیا کے لیے گواہی بن جاؤ۔ اس نے کہا اس کی تربیت ملامت کرتی ہے، مارتی ہے، پھیرتی ہے۔ خدا اللہ کا نام فرماتا ہے یہ ملامت جو ہے حیات کی راہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پہلے یاد رکھیے خدا اللہ کا نام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ ایلی کہن جب خدا کی ہیکل کی جو ہے خدمت کرتا، پورے زور سے کرتا، چراغ روشن رہتا اور اس کی روشنی ختم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اس کے بیٹے آئے اور ان کی بیٹوں نے کلام کی تربیت، کلام کی روشنی کو نہ لیا، اور جب انہوں نے خدا کی ہیکل کی جو ہے خدمت کی تو چراغ کی روشنی مدھم ہوتی چلی گئی۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، یاد رکھیے جب اس کی زندگی کے اندر سے خدا کا کلام نکل گیا تو روشنی مدھم ہو گئی، اور خدا نے کہا میں چاہتا تھا کہ تو اور تیرا خاندان ہمیشہ اس ہیکل کی خدمت کرتے، لیکن اب یہ میرے سے بات چاہتی رہی۔ جب وہ اپنے اصل حصے سے ہٹ گیا، خدا کے کلام سے ہٹ گیا، پھر اس کی زندگی سے خدا نے کہا تیرے گھرانے میں کوئی شخص بوڑھا نہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جب ہم کلام سے ہٹ جاتے ہیں تو ہماری زندگی سے عمر کی درازیں چلی جاتی ہیں۔ جب اس نے کلام کی روشنی پر، تربیت پر عمل نہیں کیا اور لائن طور پر خدا کی عبادت نہیں کی تو خدا نے کہا اب تیرے خاندان میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہر ایک شخص جوانی میں مر جائے گا۔ اور لکھا ہے تو اسے کہانت جاتی رہی، تیرے لوگ کہانت مانگیں گے کہ ہمیں خدمت کرنے دو تاکہ ہمیں ایک روٹی نوالا مل جائے۔ لیکن جب اس نے راہ اپنی ہٹ گیا تو اس کی زندگی سے عزت بھی جاتا رہا، نہ عمر کی درازی رہی، نہ ہی اناج رہا۔ اس کا مطلب ہے کلام کی ملامت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تیری زندگی کے اندر میں نے دو راستے رکھے ہیں، چاہے تو اپنا گھر ریت پر بنا لے، چاہے تو اپنا گھر چٹان پر بنا لے۔ کتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو اپنا گھر ریت پر بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے جو اپنا گھر ریت پر
لیکن آج کی کلیسیا اپنا گھر ریت پر بناتی ہے. آج کے لوگ اپنا گھر ریت پر بنا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بیماری کا طوفان آتا ہے ہم روک نہیں پاتے. آج مفلسی کا غربت کا طوفان آتا ہے ہم روک نہیں پاتے. آج بدلو ہماری زندگی کے اندر آ کر ناچتی ہے ہم نکال نہیں پاتے. آج ہمارے بچے نافرمانی کے طوفان کے اندر ہیں, جھٹکے کھا رہے ہیں, ہم انہیں تھما نہیں سکا. اس لیے کہ میں نے اپنا گھر آج ریت پر بنا ڈالا ہے. اور آج میں خدا کہتا ہے کہ تو اپنا گھر چٹان پر بنا. لیکن کیونکہ لائق طور پر ہم عبادت نہیں کرتے, لائق طور پر کلام نہیں سنتے, لائق طور پر اپنے اندر نہیں اتارتے, تو یہ چراغ تو جلتا ہے, اس کا نور بھی آتا ہے, لیکن میری زندگی روشن نہیں ہوتی. اس لیے کہ میرا گھر ریت کے اوپر بنا ہوا ہے. آج کی کلیسیا, آج کے خادم, آج کے لوگ, آج کے بیٹے بیٹیاں, ہر شخص خدا کی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ اس کا گھر چٹان پر نہیں بنتا, ریت پر بن جاتا ہے. اس لیے آج جب یہ طوفان میرے خاندان کی طرف آتا ہے تو میں اسے روک نہیں پاتا. مجھ میں وہ عقابوں کا زور نہیں آتا. وہ کہتا ہے میں تجھے عقابوں کا زور بخشوں. پھر وہ زور کیوں میری زندگی کے اندر نہیں ہے؟ پھر کیوں میں شیطان کو روک نہیں پاتا؟ شیطان کی جرأت کیسے ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو, میرے بیٹے کو بیمار کرے, مشکل میں ڈالے؟ اس لیے کہ میرا گھر ریت کے اوپر ہے. اور خدا نہیں چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے آپ وہ گھر اس پر بنائیں, اپنے یسوع مسیح پر بنائیں جو چٹان ہے. یہ وہ چٹان ہے جو آسمان سے نیچے اتری ہے. اور لکھا ہے یہ چٹان پر جو گرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا, اور جو اس چٹان پر گرے گا یا یہ اس پر گرے گی وہ بھی برباد ہو جائے گا. اور خدا یسوع مسیح یہ زور, یہ طاقت آپ کو دینا چاہتے ہیں, آپ کو دینا چاہتے ہیں. لیکن خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ وہ طاقت لینا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لائق طور پر کلام کو جانتے اور سنتے نہیں. کلام یہ سکھاتا ہے, اس نے کہا تیرا یسوع جو حقیر ہے, جو ہر طرح سے نحسن و جمال ہے, لیکن اس نے کہا یہ کیسا شخص ہے جو نہ تو حقیر ہے بلکہ حقیر ہے, لیکن یہ سب کے لیے یہ اس کے پیچھے لوگ ہیں, ہر شخص اس کے پیچھے. یاد رکھیے آپ کا یسوع جو ہر طرح سے کل کائنات کا اختیار رکھتا ہے, لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں, لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے, لیکن پھر بھی اس کے پیچھے. جب وہ عقاب کا بچہ باہر نکلا تو اس نے حقارت سے اس کو دیکھا, لیکن جب اس کے اندر زور آ گیا تو عقابوں کی طرح توڑنے لگا. جب تک آپ یسوع کے مسا سے خالی ہیں, جب تک اس کے پاک لہو سے خالی ہیں, آپ بھی مرغیوں کے برابر ہیں جو زمین پر, جو کوڑے کے اوپر ہمیشہ اپنے پاؤں مارتی ہیں. عقاب نے کہا میں تم جیسا نہیں ہوں, میرا ذوق فرق ہے, میری منزل فرق ہے, میں عقاب ہوں, میرا پرواز آسمانوں کی طرف ہے, میں آسمانوں کا پرندہ ہوں. اور خدا یسوع مسیح بھی کہتے ہیں تم دنیا کے نہیں ہو, تمہاری میراث یہ زمین نہیں ہے, تمہاری میراث آسمان ہے, تمہاری میراث وہ نیا یروشلم ہے. تم نئے یروشلم کے لوگ ہو, اے لوگوں سنو, تم نئے یروشلم کے لوگ ہو, تمہاری میراث نیا یروشلم ہے, تمہاری ضیافت نئے یروشلم کی ہے. وہ کہتے ہیں میرے لوگوں سنو. میں تو یاد رکھے خدا کا زندہ کلام دانیال کی معرفت اس کا 10واں باب اس کی 6ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ بادشاہ ہے کیسا. آج سنیے گا, یہ بادشاہ جو عقابوں کی منظور بخشتا ہے, وہ بادشاہ
جس کے آپ سپاہی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی سے یہ چراغ روشن ہو اور بہت سے چراغ روشن ہو۔ کوئی آیات طرح سے دانیل 6:10 اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ اس کا بدن زبر جد کی طرح ہوگا، ایسا گرین خوبصورت پتھر جو دنیا میں بے تحاشا قیمتی ہے۔ کہتا ہے اس کا بدن، سنیے دانیل اس کی تصویر کیا پیش کرتا ہے، دانیل 10 اس کی چھٹی آیت میں کہ اس کا بدن کیسا ہوگا، زبر جد کی طرح ہوگا، ایک گرین پتھر جو انتہائی قیمتی پتھر کی طرح، اور کیا اس کی آنکھیں آتشی چراغ کی مانند ہوں گی۔ تصویر بنائیے گا اپنے ذہن کے اندر کیسا خدا ہے جس کا بدن گرین پتھر زبر جد کی طرح ہے اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی طرح، جس سے آگ نکلتی اس کی آنکھوں سے، اور کیا فرماتا ہے اس کا چہرہ بجلی سا ہے، اتنا نور ہے کوئی دیکھ نہ پائے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع شاید حقیر سا شخص ہے، اس کی شکل و صورت نہیں ہے، کلام کہتا ہے جب تم دیکھتے ہو وہ ویسا نہیں ہے۔ دانیل 10 میں کہتا ہے اس کا بدن جبر جد کی طرح، اس کی آنکھیں آتشی چراغ کی طرح، اس کا چہرہ بجلی کی طرح، اس کے پاؤں اور بازو ایسے جیسے پیتل کو بھٹی میں ڈایا گیا۔ اور مکاشفہ کہتا ہے، اللہ کا زندہ سلام فرماتا ہے، مکاشفہ کہتا ہے اس کے سر اور بال سفید اور اون کی برف کی مانند ہوں گے۔ بنائیے تصویر اپنے یسوع کی، بال جو اس کے ہوں گے وہ سفید بلکہ برف کی مانند ہوں گے، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، سر پر بہت سے تاج ہوں گے، اور لکھا ہے اس کی پوشاک جو اس نے پہنی ہوگی وہ خون کی چھٹی کی مانند ہوگی، جیسے خون چھڑکا گیا۔ اور لکھا ہے اس کے پاؤں خالص پیتل کے ہوں گے، اور لکھا ہے جو بھٹی میں ڈالا گیا ہو، اور اس کے دائیں ہاتھ پر 7 ستارے، اور اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے۔ یہ ہے وہ تصویر جو تمہارا خدا تمہارے یسوع کی دیتا ہے۔ کیا ہم اوروں کی مانند ہیں جو یسوع کو حقیر جانتے ہیں، یسوع کی شکل کو حقیر جانتے ہیں، اس کی حسن و جمال کو نہیں جانتے؟ تم اس کے لوگ ہو، اس کی چراغ کی بھیڑے ہو، اور اپنے چرواہے کو نہیں جانتے۔ اور لکھا ہے اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے تھے جو بھٹی میں ڈالا گیا ہو، اور اس کے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے 2 تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ اور لکھا ہے کہ اس کی ران اور پیشاب پر لکھا ہے خداوندوں کا، اونچا نہ بولیے، خداوندوں کا اور بادشاہوں کا۔ یہ ہے وہ خدا جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، اور ہم اتنے زور اور بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں جو ہوا کو حکم دیتا ہے ہوا تھم جاتی ہے، جو طوفان کو حکم دیتا ہے طوفان تھم جاتا ہے۔ اتنے زور اور بادشاہ کے لوگ ہیں آپ، وہ کہتے ہیں میں تجھے عقابوں کی مانند زور بخشوں گا، جہاں تو قدم رکھے گا تو وہاں شیطان کو ہرائے گا، کوئی طوفان تیرا راستہ نہ روک پائے گا، کوئی بیماری تجھے گرا نہ سکے گی، کوئی بدروح تجھے چھو نہ سکے گی، کیونکہ وہ بادشاہوں کا اور خداوندوں کا خدا ایسا بادشاہ ہے آپ کا۔ اس لیے آج جاگنے کی ضرورت ہے۔ یوں خدا کہتا ہے تم نئی مخلوق ہو، تم میری جگہ کے بھیڑو، میں تمہیں نام پر نام جانتا ہوں، اور لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ آج اس کی بھیڑوں کو اس کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کا کلام، آخری بات آپ کی زندگی میں رکھتا ہوں، یہ بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں تجھے عقابوں کی مانند زور بخشوں گا، تو میرے لوگ ہوگے، تو میری گواہی ہوگی گموں کے اندر۔ اور ہماری گواہی کیا ہے؟ میں بیماری کے اندر ہوں اور شفا ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، میں کمزوری میں ہوں زور ڈھونڈتا پھر رہا ہوں،
میں غربت میں ہوں، اناج ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ خدا کا زندہ کلام لوکا 10 باب اس کی 19ویں آیت کو دیکھیے۔ خدا کا زندہ کلام کے اندر آپ نے سنا، خدا کا زندہ کلام کہتا ہے 10واں باب، لوکا 10 باب اس کی 9ویں آیت۔ میرے ساتھ نکالیے گا، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سنیے، خدا کہتا ہے میں تجھے اخابوں کی مانند زور بخشوں گا۔ اس کی 19ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، آخری بات ہے لوکا اس کا 10واں باب اس کی 19ویں آیت، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے خدا کے زندہ کلام کے اندر۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، دیکھو میں تم کو اختیار دیتا ہوں، دیکھو میں تم کو اختیار دیتا ہوں۔ آج دیکھیں کتنے لوگوں کے پاس اختیار ہے۔ آپ شیطان کہتے ہیں شیطان بھاگ جا، وہ اور آتا ہے آپ کے پاس، اور بعض لوگ کہتے ہیں توڑ جا، تیری مہربانی زیادہ مسئلہ ہے۔ آج کتنے لوگ اختیار رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جنہیں میں نے چنا ہے، جنہیں میں نے خریدا ہے، جنہیں میں نے مسح کیا ہے۔ ہر شخص آج خدا کے گھر کے اندر بیٹھا ہے، خدا کا مسح کیا ہوا ہے، چنا ہوا ہے، پھر میرے پاس اختیار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کلام فرماتا ہے، میرے ساتھ کہیے گا، اور لکھا ہے کہ میں تمہیں اختیار بخشتا ہوں، دیا ہے کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب ہو۔ سنیے، آج میں چاہتا ہوں آپ اختیار پا کر جائیں۔ آج آپ جانیں آپ زمینی نہیں ہیں، ان مرغیوں کے اندر سے نکل آئیے، دنیاوی لوگوں سے نکل کر آج خدا کے لوگوں کی طرف آ جائے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے اختیار بخشتا ہوں تاکہ تو سانپوں اور بچھو کو کچلے اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، اور تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ لیکن آج آج ہر شخص زر کے نیچے ہے، نقصان میں ہے۔ ایسا کیوں؟ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا پر لائق طور پر اس کی تمجید، جب تک لائق طور پر تمجید نہیں کریں گے، لائق طور پر عبادت نہیں کریں گے، لائق طور پر یسوع کو جانیں گے نہیں، تب تک یہ مسا، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیتا ہوں، تمہیں بھی اختیار دیتا ہوں، ہر ایک بیٹے کو، ہر ایک بیٹی کو، لیکن میرا ہاتھ آج بھی اختیار سے خالی ہے۔ وہ کہتا ہے سانپوں اور بچھو کو کچلو، بدروؤں پر تمہیں میں اختیار دیتا ہوں، بیماریوں پر اختیار دیتا ہوں، لیکن میرا ہاتھ آج بھی خالی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کلام کہتا ہے ہم نے یسوع کو جان تو لیا، یسوع کو پہچان بھی لیا، لیکن لائق طور پر اس کی تمجید نہ کی۔ جب تک لائق طور پر تمجید نہیں کرتے، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اور جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ شیطان کو نہیں روک سکتے۔ شیطان آئے گا کیونکہ آپ نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ آپ چرچ تو آتے ہیں لیکن لائق طور پر بادشاہ کو نہیں ڈھونڈتے۔ آپ چرچ تو آتے ہیں لیکن کلام کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ آپ چرچ تو آتے ہیں لیکن زندگی سے کچھ نہیں سیکھ کر جاتے۔ آپ خالی آتے ہیں اور خالی چلے جاتے ہیں، اور اس نے کہا ایسا شخص جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ ایسا شخص ہے جو ریت پر اپنا گھر بناتا ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہیں پر آنکھیں بند کر دیتے ہیں، تو کیوں کر آپ کا گھر اس چٹان پر بنے گا؟ اس نے کہا چٹان پر اس کا گھر بنے گا جو میرے کلام کو سنتا ہے، اخابوں کی مانند میں اسے زور دوں گا، جو میری راہوں پر چلتا ہے، اسی کی بیوی کو تاپ کر میرے کی طرح بناؤں گا، اسی کے بچوں کو زیتون کے پودوں کی مانند بناؤں گا۔ اور لکھا ہے دیکھو یہ پربت وہی شخص دیکھے گا جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ ہم ڈرتے ضرور ہیں لیکن ہمارے کام ڈرنے والے نہیں۔ ہم مانتے ضرور ہیں لیکن اس کی طرف اس کی بات نہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں
कि वो सलीब पर चढ़ गया, मुफलसी दे दी, लेकिन उसके कलाम पर अमल नहीं करते। जब तक कलाम को सुनते उस पर अमल नहीं करते, आप काबू की मंजूर नहीं पा सकते, आप इख्तियार को नहीं पा सकते। खुदा ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया कि आप बदबुओं के हाथों में हैं, आप बीमारियों में रहें, आप गुर्बत में रहें, आप हर तरह की मुश्किल में रहें। उसने आपको शहजादे और शहजादियां बनाया है। उसने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। बादशाह ऐसा कि दूसरा सा ना उस कायनात के अंदर है ना इस कायनात के अंदर है, और उस बादशाह की भेड़ें भूखी, उस बादशाह के लोग भूखे, उस बादशाह का जो शाफी है जिसके पास डिग्री नहीं है फिर भी वो MBBS से ज्यादा काम करता है, जिसके पास हथियार नहीं है फिर भी वो जंग जीत लेता है, वो लड़ता नहीं है तो दुनिया पता कर लेता है, उसके लोग आज भी नीचे गिरे हुए हैं। आप नीची दुनिया के नहीं है, आप बीमारी के लिए भी नहीं है, आप मुफलिसी के लिए भी नहीं है, आप गुर्बत के लिए भी नहीं है। खुदा कलाम सिखाता है, इस कहानी से आपको आज फड़फड़ाने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब तक अपने अंदर नहीं झांकेंगे, उस मसीहिया को, उस बादशाह को अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे, आप काबू का जोर नहीं पा सकते। अगर काबू का जोर पाना है, अगर बदबुओं को डांटना है, बीमारी को निकालना है, गुर्बत को झिड़कना है, तो फिर आपको अपने घर चट्टान पर बनाना पड़ेगा। और लिखा है फिर तूफान आया, बड़ी बड़ी लहरें भी उससे टकराई और वो घर ना गिरा। आज कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका घर चट्टान पर बने। मैंने कहा कितने लोग जो चाहते हैं उनका घर चट्टान पर बने, बस बाकी नहीं चाहते चट्टान के घर बने। फिर मुर्गियां मुसीबत को आप मुर्गी है। इतना मैंने जोर लगाया, आपको बताया कि आप अकाब हैं, आप जोर आवर हैं, आप स्पेशल हैं, आप शैतानों का फिरका है, आप यीशु की कौम है, उसके शहजादे उसकी शहजादियां हो, और तुमको वो इख्तियार देता है कि तुम अपना घर चट्टान पर बनाओ। उसी तरह नहीं चाहते हर शख्स अपना घर चट्टान पर बनाए, वो चट्टान यीशु नासरी है। कितने लोग चट्टान पर बनाना चाहते हैं? हर शख्स हाथ उठाए कि मेरा घर चट्टान पर हो, और मेरे घर चट्टान पर होगा तो तूफान गुर्बत का आएगा, मेरे घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बीमारी का तूफान आएगा, मेरे घर नहीं गिरेगा। बदबुएं टक्करे मारेगी लेकिन अंदर नहीं आने पाएंगी। अपना घर चट्टान पर बनाइए, और कलाम कहता है चट्टान पर उसी का घर है जो यीशु का कलाम सुनता उस पर अमल करता है। सुनने और अमल करने वाले बन जाइए। फिर जो वो कहता है मैं तुझे अकाबों की मंजूर बख्शूंगा, फिर वो कहता है मैं तुझे इख्तियार बख्शूंगा। जब तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये इख्तियार आ जाएगा, ना बीमारी रहेगी, ना बदबू रहेगी, ना मुश्किल रहेगी, ना आटे की कमी होगी, ना तेल की कमी होगी, क्योंकि जिसका घर चट्टान पर है उसे कोई कमी नहीं। खुदा का जिंदा कलाम पढ़ा, उसका नाम सबके लिए भाई से बरकत हो। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। आज उस अकाब की तरह अपनी जिंदगी में झांकिए। कहीं मैं दुनिया की इस कौमों के अंदर उनका तो नहीं हो गया। कलाम ये सिखाते हैं कि तू अकाब है और तेरा बसेरा आसमान पर है, और खुदा यूसुफ ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तेरा बसेरा वो ज़ियाफत है, वो जिंदा खुदा का यरूशलेम है। आइए उसके लिए आज हम तैयार हो जाए। आइए अपनी आंखें खुदा की नजर में बंद कर लीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ा लीजिए। आइए सब आंखें बंद हो जाए। आइए मांगना शुरू कीजिए और फटफड़ाइए। आज झाड़िए अपने जिस्म को, आज बुराई को गिरा दीजिए, आज मुश्किल को गिरा दीजिए, आज बदलू को डांट दीजिए, और आज आवाज़ें उड़ जाए।
شیطان نے میرے بچوں کے پاؤں میں باندھ رکھی ہے کہ تیرے گھر کی طرف نہ جائے، آج میں تیرے یسوع نام سے وہ بیڑیاں کاٹ ڈالتا ہوں۔ کہیے، کیونکہ وہ فرماتا ہے میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ ہر ایک بیٹی کو، ہر ایک بیٹے کو یہ اختیار ہے کہ وہ بدروؤں کو ڈانٹے، ہر ایک بیٹی کو اختیار ہے وہ بیماری کو ڈانٹے۔ آج جان دیجیے، اپنی بیماری سے کہیے، اے بیماری میں تجھے یسوع نام سے حکم دیتی ہوں کہ میرے جسم کو چھوڑ۔ کئی آج بھائی بھی کہیں، بہنیں بھی کہیں کہ وہ اختیار جو میرا بادشاہ مجھے دیتا ہے، وہ اختیار جو بادشاہوں کا بادشاہ دیتا ہے، وہ اختیار جو خادموں کا خادم، جو خدا کا بیٹا، خداوندوں کا خدا ہے، جو اختیار مجھے دیتا ہے، اس اختیار سے آج اپنے جسم کو کہیے، ہر ایک بھائی کے، ہر ایک بیٹی کے، اے جسم میں تجھے یسوع نام سے حکم دیتا ہوں، ہر ایک بیماری سے شفا میں آج اپنے جسم کو آج خود اس اختیار سے حکم دیجیے۔ ہر ایک بزرگ کہے، اے کمزور ہڈیوں میں تجھے اپنے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، زور آور ہو جاؤ۔ کہیے، یہ اختیار ہے آپ کے پاس آج آسمان سے خدا کا فرماتا ہے میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ آج اسی اختیار کو ڈھونڈیے اور کہیے، اے کمزور مسلو میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، آج زور آور ہو جاؤ۔ ہر ایک شخص، ہر ایک بھائی، ہر ایک بزرگ آئیے کہیے، اے غربت، اے غریبی میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، میرے گھر کو چھوڑ۔ ہر ایک بیٹی کہے، میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، میرے کچن سے نکل جا۔ اور بھائی کہے، میں تجھے اپنے مناجی، اپنے بزرگ یسوع نام سے حکم دیتا ہوں، میرے پیسے کی تھیلی سے نکل جا، کیونکہ میں اس یسوع کا اوقات ہوں، اس کا میں بیٹا ہوں، اس کا میں زندہ خدا کی بھیڑ ہوں۔ میرا چرواہا میرے لیے جان دیتا ہے، اور وہ چرواہا کہتا ہے جو میرے پاس آئے گا کبھی بھوکا نہ رہے گا، کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ آئیے جو ہاتھ قرض کے نیچے ہیں وہ بھی کہیں، اے قرض، اے لعنت میں تجھے یسوع کے نام سے چھڑک دیتا ہوں، میرے خاندان سے نکل جا۔ اور ایمان رکھیے، آج جب آپ چھڑکیں گے یہ قرض آپ کی خاندان زندگی سے نکل جائے گا۔ آئیے آج کہیے زندہ خدا سے، اے نافرمانی کی بدرو میں تجھے یسوع نام سے چھڑک دیتا ہوں، چھڑک دیتی ہوں، میرے بچوں کی زندگی سے نکل جا۔ آئیے زندہ خدا سے کہیے، اے زندہ خدا آج جو درخواستیں، منتیں تیرے لوگ، خدا خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں، اس بیٹی کے لیے بھی جو چھوٹی بیمار ہے، آج ہم اسی اختیار سے ان کے لیے شفا کا دروازہ کھول دیتے۔ اے بیماریوں، یسوع مسیح کے نام سے جو زور میں زور آور ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کل بھی اختیار رکھتا تھا وہ آج بھی رکھتا ہے، اب بھی رکھتا ہے، وہی اختیار جو مجھے دیتا ہے، اسی اختیار سے آج زندگیاں تیرے یسوع نام سے بلس ہو جائے، ہر ایک بیٹا بلس ہو جائے، ہر ایک بیٹی بلس ہو جائے۔ آج زندہ خدا کوئی زندگی خالی نہ رہے، زندہ خدا بیماری کوئی بھی ہو کیوں نہ، زندہ خدا تو جنم کے اندھے کو ہاتھ دکھاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ آج کوئی ہاتھ ان کی زندگی میں بھرے، بیماری کا ہر ایک اندھیرا تیرے یسوع نام سے جاتا ہے، یسوع نام سے جاتا ہے، یسوع نام سے جاتا ہے۔ اور بے شک میرا ایمان، میرا بھروسہ ہے زندہ خدا، آج تو نے اپنے لوگوں کو زندہ خدا آنکھوں کا زور دلایا۔ آج نہ ان کی زندگی میں بیماری رہی، نہ ان زندگی کے اندر کوئی بدرو رہی، نہ ان کی زندگی کے اندر قرض رہا، نہ کوئی کمزوری رہی، زندہ خدا آج تیرا پاک لہو آسمان سے اترا، زندہ خدا آج ہر ایک زندگی صرف راضی کے اندر آ گئی۔ آج وہ تاج جو اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے، آج جو تیرے ہاتھ کے اندر ہے، جدا خدا جو تیرے پاس 7 تاج ہیں، بے شک بہت سے تاج تیرے ہاتھ کے اندر ہے کہ تو اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ آج بیماریوں سے انہوں نے شفا پا کر زندگی کا تاج حاصل کر،
کثرت سے برکت دے. زندہ خدا آج تیری شکر ساری کرتے ہیں. بے شک تیرے کلام نے آج ہم کو تازگی بڑھایا بھی دیتا. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے. سب کچھ رکھیے. آئیے ہم رسالے کا گیت گائیں گے. اس طرح اپنے سامنے خدا کی شکر کے ساتھ